سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی طرف کیوں کی، باقی جو ممالک ہیں، باقی جو خطے تھے ان کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی؟ حالانکہ اسلام میں ایک ہجرت یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ہجرت حبشہ کی طرف، یعنی جو اس وقت جو افریقہ کا علاقہ ہے صومالیہ، وہاں پر بھی ایک ہجرت ملتی ہے، صحابہ اکرام وہاں پر گئے تھے، لیکن چونکہ وہاں کا ایک ماحول، وہاں کی ثقافت، کلچر، تہذیب الگ تھی اور ان کا دین بھی پہلے سے وہاں پر ایک موجود تھا۔ بادشاہ بھی اگرچہ حبشہ کا مسلمان ہوا، لیکن وہ جب اسلام لے کر آئے تو اس نے بھی اپنے اسلام کو خفیہ رکھا، کیونکہ وہاں کا جو اپنا دین تھا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا، نصرانیت وہاں پر زیادہ تھی، تو اس لیے وہاں سے ہجرت جو ہے وہ دوبارہ سے اس حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی گئی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے مدینہ کے علاوہ اس وقت کے جو علاقے تھے وہ موجود تھے، یعنی یمن بھی موجود تھا، شام بھی موجود تھا، تبوک بھی تھا، خیبر بھی تھا، اور ساتھ میں جو باقی جو علاقے تھے وہ بھی موجود تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس کی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ حکم تھا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے میں، اپنی تقدیر میں یہ بات، اپنے فیصلوں میں یہ بات لکھ دی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری جو جائے پناہ ہوگی وہ مدینہ منورہ ہوگی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو یہی جو صفات ہیں جو ماضی کی جو کتابیں تھیں جیسے تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھیں، اور ساتھ میں جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری جسے آپ آخری ٹھکانہ بنائیں گے اس جگہ کا بھی ذکر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ عراق سے، شام سے، فلسطین سے، وہاں سے یہودی مدینہ منورہ آ کر آباد ہو گئے تھے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہودیوں کے 3 بڑے جو قبائل تھے وہ وہاں پر مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور ساتھ ساتھ باقی جو علاقے تھے جیسے خیبر، وہاں پر بھی یہودی پہلے سے موجود تھے۔ تو ایک تو یہ سبب بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانا ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ جو جغرافیائی محل وقوع جسے ہم کہتے ہیں، جغرافیائی اعتبار سے مدینہ منورہ ایک طرح سے بہت زیادہ پرامن تھا اور بہت زیادہ محفوظ تھا، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ لیکن ایک ساتھ سبب جو اہم ترین سبب ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف اس لیے ہجرت کی چونکہ حج کے موقع پر جو مدینہ کے لوگ تھے وہ مکہ آئے تھے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور پھر ساتھ میں 2 بڑے قبیلے ملتے ہیں، بنو غفار، اور اسی طرح سے دوس ایک قبیلہ ملتا ہے، یہ مدینہ کے بالکل قریب میں تھے، یہاں سے ابو ذر غفاری جو تھے اور ان کے قبیلے کے لوگ، اور اسی طرح سے جو دوسرا قبیلہ تھا دوس، ان کا پورا قبیلہ جو ہے طفیل دوسی ان کے سربراہ تھے، وہ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یعنی مدینہ منورہ کے ارد گرد کی جو قبائل تھے، ارد گرد کے جو بستیاں تھی، گاؤں تھے، وہاں کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر چونکہ مدینہ منورہ کے اندر جو بسنے والے لوگ تھے وہ تقسیم تھے، ان میں لڑائیاں بہت زیادہ تھیں، اوس اور خزرج کے درمیان جو جنگ بعاث جسے کہا جاتا ہے وہ تقریباً 40 سال جاری رہی، اور ہجرت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے 5 سال پہلے وہ جنگ ختم ہوئی تھی، اور یہ جنگ جب ختم ہوئی تو اس وقت جو پرانے سردار تھے، یعنی جو اس وقت اوس اور خزرج کے جو پرانے سردار تھے، پرانے لوگ تھے، وہ اس جنگ بعاث میں مارے جا چکے تھے، اور اب ایک نئی نسل تھی۔ تو مدینہ کے لوگوں کو ایک قائد کی تلاش تھی، ایک لیڈر کی تلاش تھی، ایک رہنما کی، ایک رہبر کی تلاش تھی، اور مدینہ منورہ ایک شہر پہلے سے موجود تھا لیکن وہاں پر کوئی قائد یا لیڈر یا سربراہ نہیں تھا۔ 2 بندے اس وقت موجود تھے، ایک اوس کے جن کا ذکر ملتا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ موجود تھے، اور دوسری طرف سے ایک اور ابو عامر راہب ان کا نام ملتا ہے، وہ بھی خزرج کے تھے، وہ بھی موجود تھے، لیکن ان پر جو اس وقت کے نوجوان تھے یا اس وقت کے لوگ تھے ان پر اعتماد نہیں تھا، اسی وجہ سے ان کو سردار بنانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ تو مدینہ منورہ ایک ایسا شہر تھا، ایک طرح سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک سٹیٹ تھی، منی سٹیٹ تھی، جہاں پر قائد نہیں تھا، کوئی سربراہ نہیں تھا، سربراہ مملکت نہیں تھا، لیکن لوگ تیار تھے کوئی ہمارا سربراہ ہو۔ اور دوسری طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے، رہبر تھے، رہنما تھے، سربراہ مملکت بننے کے اہل تھے، لیکن آپ کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی۔ تو یہ ایک بڑا سبب تھا، اہم سبب تھا
جو اس وقت کی صورتحال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے مجبور کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جائیں۔